طلاق کے معاملات آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں، طلاق، خلاق وغیرہ. پہلی بات تو یہ جو لوگ خلا اپنی بیٹیوں کا کراتے ہیں، بہن کا وغیرہ، پہلے تو وہ فتویٰ لیں کہ وہ خلا ہوا بھی یا نہیں، کیونکہ ہم مسائل بیان نہیں کرتے. جب درس قرآن میں آیا تب بیان کر دیا تھا. کراچی پاکستان کی عدالت جن چیز خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے، بعض صورتوں میں شرعی طور پر وہ خلا نہیں ہوتا. یہاں مجھے نہیں پتا تھا، درس قرآن ہوا تھا، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بہت بڑے وکیل تھے. بعد میں انہوں نے کہا آپ نے آج پوری عدالتوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، کہ مجھے اس پر فتویٰ چاہیے تاکہ میں ان کو دکھا سکوں. تو یاد رکھیں، میں نے اسے اشارہ کر دیا کہ یہ خلا، بعض لوگ عدالت سے خلا کی ڈگری جاری کراتے ہیں، تو بعض صورتوں میں وہ خلا نہیں ہوتا. اب چاہے بہن، بیٹی، وہ خاتون جو بھی ہے، وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر لے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ نکاح نہیں ہے، وہ بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیوں کہ طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، تو عدت کا کیا معاملہ؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ زور کا وقت داخل ہوا نہیں، زور سے پہلے نماز پڑھ لے. تو بھائی جب نکاح شوہر کے ساتھ ختم ہی نہیں ہوا تو عدت کس چیز کی گزار رہی ہو؟ چاہے وہ جھگڑا ہے، بس وہ الگ وعید ہیں اس پر کہ بغیر کسی وجہ کے تو یہ خلا نہیں ہوتا. ہاں بعض صورتوں میں ہو بھی جاتا ہے، وہ فتویٰ لیتے ہیں، ہم عدالت کے پیپرز لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، طلاق کے معاملات، اللہ کے واسطے جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، وہ خود بھی مسائل سیکھیں، اور جو والد بیٹھے ہوئے ہیں، جب والدہ بیان سن رہی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو جو شادیاں ہو چکی ہیں ان کو طلاق کے مسائل سمجھائیں. کہ یاد رکھیں، پھر بتا رہا ہوں، میں مسئلہ نہیں بیان کر رہا، سے اشارہ کر رہا ہوں کہ نوجوان اور بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق صرف طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے. یعنی کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ جی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو گئی. لیکن یاد رکھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جن سے طلاق بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے، بعض حالات میں طلاق ہو جاتی ہے. اور جب وہ طلاق ہوتی ہے تو وہ اس جملہ جو طلاق کا ہے اس سے زیادہ بعض صورتوں میں خطرناک ہو جاتی ہے. مسائل نہیں بیان کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے جب میاں بیوی آپس میں غصہ ہو، جھگڑا ہو، مرد کو کچھ اصولاً بالکل خاموش ہو جانا چاہیے. اس وقت بالکل خاموش، اگر چاہتے ہو کہ گھر بچ جائے. عورتیں جذباتی ہیں، بعض مرتبہ وہ ایسا جملہ کہہ دیتی ہے، شوہر سامنے وہ جملہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ وہ طلاق نہیں دیتا، لیکن دوسرا جملہ ہوتا ہے، شریعت اس کو طلاق شمار کرتی ہے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں. پھر آ کر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں اشرف المدارس میں جب پڑھتا تھا، مفتی کا کورس میں کر رہا تھا، تو ایک صاحب نے اسی طرح ایک طلاق دی تھی، پوری 3 طلاقیں ان کی ہو گئی تھی. وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. آپ یقین کریں بھائی، جھگڑا تو نے کیا ہے، لڑ مجھ سے رہو. اور وہ اتنا زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، آپ یقین رکھیں میں پورا تیار بیٹھا ہوا تھا، اب یہ مجھے مارے گا. بھائی طلاق آپ نے دی ہے، مسئلہ آپ نے نہیں پوچھا، لڑ ہم سے رہے. آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ چلے جائیں. ایسے بھی نالائق ہیں کہ ابھی سے نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، اپنی بیوی سے فون پر بات ہو رہی ہے، 3 طلاقیں دے دی. اب کہتے ہیں جی ہمارا ارادہ نہیں تھا. ابھی چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے میں غرفہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، ایک اچانک تقریباً 7 نوجوان لمبے تڑنگے ہٹے کٹے آ گئے. میں ڈر گیا کہ یہ کون آ گئے، کیا ہے. کوئی حضرت والد صاحب بعد میں ساتھیوں سے ناراض ہوئے، ایسے ہی کوئی چلا گیا، کوئی حفاظت ہی نہیں ہے. خیر وہ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا. ایک شوہر تھا، 6 بیوی کے بھائی تھے. اب وہ صاحب آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ معاملہ ہوا ہے. ہاں جو کیا برادر نسبتی کہتے ہیں نا، برادر نسبتی، تو برادر جس کو مشہور ہے سالہ کہتے ہیں، برادر نسبتی کہنا چاہیے، یا بچوں کے ماموں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھو مفتی صاحب سے. انہوں نے مسئلہ پوچھا. بالکل ویسے ہم طلاق کا جواب زبانی نہیں دیتے، لیکن بالکل واضح مسئلہ تھا. میں نے کہا ہو گئی. کہنے لگے ہو گئی. میں نے کہا ہاں. پھر کہا، میں نے کہا ہاں ہو گئی. کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. کہا مفتی صاحب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب 3-4 دفعہ پوچھا. اب پتہ نہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. میں نے کہا کیا کوئی کپڑے کا سودا کر رہے ہیں کیا، کہ ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے. بھائی ہو گئی. کیا مجھے اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتنا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، میں کہہ دوں گا ہو گئی. بھائی صاف صاف ہو گئی. اچانک میری زبان سے نکلا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ غیر مقلد کے پاس چلے جائے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں. الحمدللہ سب کے سامنے میں کہتا ہوں ہم سب اہل حدیث ہیں. آپ بھی اہل حدیث ہیں، میں بھی اہل حدیث ہوں الحمدللہ. کیوں ہم حدیث کو مانتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں یہ نالائق اہل حدیث ہیں، یہ غیر مقلد ہیں. یہ علماء کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اہل حدیث الحمدللہ ہم ہیں، ہمارے پاس حدیث ہیں، کئی احادیث ہیں. تو وہ جا کر اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں، غیر مقلد کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. کیا اب خوش ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگا مفتی صاحب یہ غیر مقلد ہے، یہ خود اہل حدیث ہے.
تو میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھنے آئے مسئلہ؟ اب غیر مقلد سے شادی کرا رہے ہیں بیٹی کی، وہ کتنے مسائل پریشانیوں کے آتے ہیں، اندازہ نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہیں، بس بیٹی یا بہن بوجھ ہے سر پر، فوراً جا کر جو آیا فوراً شادی کر لی، اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بھائی شریعت کے مسائل، شریعت نے یہ کہا ہے کہ فوراً طلاق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو جائز چیزوں میں سے مقبول ترین چیز اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے وہ طلاق ہے، سب سے زیادہ۔ ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، طلاق نہیں دینی ہے، گھر کو نبھانا ہے، خصوصاً جب اولاد ہو جائے، گھر کو نبھانا ہے، چلانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کہ بزرگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپس میں معاملہ طے نہیں ہوا، پھر خاندان کے بڑے بیٹھے معاملہ طے نہیں ہوئے، سب سے مشورہ ہو کر اب طلاق دینی ہے، طے ہو گیا اب طلاق ہی دینی ہے، تو 3 طلاق کیوں دے رہے ہو؟ 3 طلاق کے بعد تو کوئی ندامت کا چانس ہی نہیں ہے، دینی ہے تو 1 طلاق۔ کیوں؟ تمہارا اے شوہر، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑنا، وہ مقصد 1 میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، 3 میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 اگر آپ دیں گے تو بعد میں کوئی مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے، بڑی تفصیلات ابھی ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، ہر قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں یہاں پر، وہ مسئلہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن بڑا مشکل پروسیس ہے اس وقت۔ اس لیے 1-2 تاکہ اگر بعد میں کسی بزرگ کی کوئی بات سن لی، احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، تو رجوع بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر عدت چل رہی ہے، صرف بیوی کو کہہ دیا جی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اور بھی صورتیں میں وہ بیان نہیں کروں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لے، 1-2 لوگوں کو گواہ بنا لے کہ دیکھو میں نے طلاق دی تھی، اب میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں، معاملہ ہو گیا۔ ابھی بھی 2 الحمدللہ اختیارات باقی ہیں، لیکن یقین کریں میں ایک دفعہ اتوار کے دن مولانا فیاض صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ عورت خلا لینے جا رہی ہے عدالت میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پاؤں پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں کہ اماں اللہ کے واسطے مت جاؤ، اماں اللہ کے واسطے مت جاؤ، لیکن وہ ظالمہ جا کر خلا لے کر آ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، عورت نے عدت گزار کر دوسری جگہ شادی کر لی، مرد کا تو عدت کا معاملہ ہی نہیں، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، برباد کون ہوں گے؟ بچے برباد ہوں گے، بچے برباد ہوں گے، کس کے پاس رہیں گے؟ خالہ کے پاس، وہ کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ پھپھی کے پاس، وہ کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ آخر کہتی ہے، خالہ آ کر اپنی بہن سے کہتی ہے بھائی میرے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، میرا شوہر نہیں مان رہا، میں معذور ہوں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اب وہ جاتی ہے جہاں پھپھی کے پاس ہے، چند عرصہ رہا، بھائی میرا شوہر نہیں مان رہا ہے، بھائی آپ اپنے بچے سنبھالیں۔ اب جب باپ بچوں کو لینا چاہتے ہیں، بیوی نہیں مانتی، وہاں بیوی لینا چاہتی ہے تو شوہر نہیں مانتا۔ یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ان سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں کہ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو پتا ہے میرا باپ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے صبر آ ہی جاتا ہے، ماں نہیں ہے ٹھیک ہے، ماں نہیں ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن جو بچے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان سے دور ہیں، ہمارے پاس روز ایسے واقعات ہیں کہ اس کے چکر میں بچے محروم۔ قصور کیا ہے؟ 28ویں سپارے میں بھی جیسا ایک مضمون آئے گا، جب ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع اسلام میں تھا، آہستہ آہستہ وہی آتی تھی، فرمایا یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، بس وہ جب آئے گا تب انشاءاللہ مضمون سناؤں گا، ورنہ آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو گئی؟ وہ معاملہ الگ ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے سنانے کا، ایسے کیسے ہم دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی؟ یہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا جوانی ختم ہو گئی۔ اگر اب وہ بات آ رہی جو مجھے بتانی ہے، اگر یہ بچے میرے پاس رہتے ہیں تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے، اگر باپ کے پاس رہتے ہیں ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا حکم تو یہی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حالت ان کی خراب تھی، انہوں نے کہا کہ ویسے تو آپ کے یہ کوئی گناہ نہیں ہوا، سمجھیے گا، ویسے تو آپ کے پاس وہی آ جاتی ہے، میرے معاملے میں کیوں وہی نہیں آ رہی؟ میں تو اللہ سے مانگوں گی، میں تو اللہ سے مانگوں گی۔ یہ دعائیں کر رہی تھی، اس دوران وہی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے مدنی، قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ سے مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر معاملہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ، بوڑھی عورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ دور ایک پل پر سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے روک دیا، باتیں کیے جا رہی ہے۔ آخر ایک صحابی نے کہا یہ کون بڑھیا ہے جو آپ کی اتنی دیر آپ کا وقت لگا رہی ہے؟ کیا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمان پر سن لی تھی، اگر یہ ساری زندگی عمر کو یہاں روکے رہے، عمر ساری زندگی یہاں رکا ہوا ہوگا۔ یہ 7 آسمان سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ ہر جگہ ہے۔
خیر یہ ضمناً باتیں ذہن میں آ گئیں. تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھائیں کہ خدا کے واسطے شوہر جملہ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو. اب شوہر کچھ کہہ دے نا، ابھی میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ ظاہری بات ہے چھوڑ دو کا جواب کیا ہے، اس سے پہ بات بڑھ جاتی ہے، یا کوئی اور جواب. بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے جیسے ہی غصہ ہے بس اب جو ہے نا کوئی ایسا جملہ مت بولنا جس سے بڑے مسائل ہو جائیں گے. اور مفتی بھی ایسے ہی جواب نہیں دیتے، وہ کتاب میں دیکھتے ہیں اس جملے کا کیا جواب ہے، اس جملے کا کیا جواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب تو اگر دینی ہے، ایسے حالات آ جائیں دینی ہے، مفتی صاحب سے مشورہ کر کے بس صرف ایک دینی ہے تاکہ دو کا اختیار باقی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.